قال الله Islamic عز scholar وجل Mufti هو Muhammad الله Yusuf الخالق Tabi البارئ Hafizahullah Ta'ala المصور له Waziri Madina الأسماء University. الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز من قائل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ملا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کو اس کے اوصاف سے، اس کی صفات سے، اور وہ صفات اس کے ناموں میں ہیں، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم کئی کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے نام نہیں ہیں، کام الگ ہیں، نام الگ ہیں۔ جب کوئی شخص بہت زیادہ وہ کام کرتا ہو تو پھر وہ اس کا نام بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھو ڈرائیور ہے، وہ گاڑی نہ بھی چلا رہا ہو تو ڈرائیور ہے، اس لیے کہ وہ یہ کام بہت کرتا ہے۔ ڈرائیونگ تو عام لوگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو زیادہ کرتا ہے اس کو پھر ڈرائیور کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، یہ صفت اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کام الگ ہیں، نام الگ ہیں۔ کئی کام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن سے نام نہیں بنا اللہ تعالیٰ کا، لیکن جو نام بن گئے، جن کو اللہ نے اپنا نام رکھ لیا، اس کا مطلب وہ صفت اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو بھی ذات ہو، نام اس کا اس صفت کی وجہ سے تب بنتا ہے جب وہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ بہت بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ بہت بلند ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ اعلیٰ اور متعال میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ بلند ہے۔ ایک آدمی بلند ہوتا ہے، ایک تکلف سے بلند بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تکلف سے بھی بلند ہے، بغیر تکلف سے بھی بلند ہے۔ وہ سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ کبیر کا معنی بہت بڑا ہے، اکبر کا معنی سب سے بڑا ہے، اور متکبر کا معنی وہ بڑا تکلف کے ساتھ بڑا ہے۔ یعنی اس کی ذات میں جتنا بھی کوئی مبالغہ کر لے، تکلف کر لے، اس کی بڑائی بیان کرنے میں مبالغہ ہوتا نہیں، اس کی ساری مبالغہ آرائیوں کا بھی وہ مستحق ہی نکلتا ہے، وہ متکبر ہے۔ تو تکبر، متکبر، کبیر، اکبر، اس کا پیچھے حروف وہ کاف با را ایک ہی ہیں، معنی کہ بہت بڑا ہونا۔ اور اعلیٰ، بلند، اور متعال، اس کا معنی اوپر ہونا۔ جو بڑا ہوتا ہے، جو بڑا بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتا ہے۔ تو اس معنی میں ان ناموں میں آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کبیر بھی ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اور پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالی متکبر ہے، وہ کبیر بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ اب اس سے کتنی عظمت مومن کے دل میں آ جاتی ہے اس کی۔ پھر وہ عظیم بھی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی ہے۔ علی بن ابی طالب اللہ نہیں،
مگر رب ذوالجلال کے ناموں میں العلی ہے۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا کہ نام ایک ہونے سے صفت کی کوالٹی ایک نہیں ہوتی۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے، ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لیکن ہماری سماعت اور بصارت ہمارے لائق، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لائق۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک چیونٹی نے اعلان کیا، چیونٹیوں گھروں میں چلی جاؤ، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا سامنے لشکر آ رہا ہے اور وہ کہیں تمہیں رونتا ہوا نہ نکل جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کس کس کو رون دیا ہے۔ اب وہ سر پہ تو نہیں چڑھا ہوگا لشکر اس وقت، تھوڑا دور ہی ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ اور وہاں سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن کر مسکراہٹ کا اظہار کیا، فتبسم ضاحکا من قولہا۔ تو آپ اندازہ لگا لو، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں اور انسان بڑا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی بڑا ہوں، اس سے بھی بڑی مخلوقات ہیں، اور ان سب کا خالق اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن ہم سے بڑے بڑے، جن ہم سے زیادہ عمروں والے، زیادہ قد والے، اور پھر فرشتے ان سے بھی بڑے۔ ہم نے تو بڑے سا بڑا زرافہ دیکھا ہوگا، ہاتھی دیکھا ہوگا، لیکن فرشتے اس سے بھی زیادہ بڑے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے، اس کے کان کی لو نچلا حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 7 صدیاں چلتے رہو تو پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک فرشتہ ہے۔ دوسرا فرمایا میں نے جبریل امین کو عصری حالت میں 2 بار دیکھا ہے، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، اور اس پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان پر سوائے جبریل کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ مخلوق ہے۔ تو جو اتنے بڑے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ عرش بھی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ آسمان، اس کے نیچے کہتے ہیں کہ زمین بہت چھوٹا سا سیارچہ ہے، اس سے بڑے بڑے کروڑوں گنا بڑے سیارچے اس آسمان کے نیچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اتنا بڑا آسمان ہے، اور اس کا خالق پھر اللہ ہے۔ اس لیے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اپنا تصور درست کرنا چاہیے، اپنے نظریات اچھے کرنے چاہیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ یہ میرے باپ کا قاتل نہیں، اس کو معلوم نہ ہو وہ قاتل، مگر اس کو پتہ نہ ہو، تو اس کے گھر آئے گا، اس کو چائے پلائے گا، رہائش دے گا، عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ قاتل ہے تو، اور ہمارے رب کو ہماری ساری کرتوتوں کا پتہ ہے، پھر بھی روٹی دیتا ہے، پھر بھی کوئی فرق نہیں کرتا۔ بڑی بڑی فیکٹریاں دے رکھی ہیں بڑے بڑے باغیوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو بڑا بڑا رزق دے رکھا ہے، اتنا بڑا رب اور اتنا چھوٹا انسان۔ فرمایا من ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، یہ مجھے یاد کرے تو میں اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں۔ کیا اوقات ہے تیری بھائی، کیا مقام ہے تیرا رب کے مقابلے میں۔ ومن ذکرنی فی ملأ اذکرہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس کے لیے فرشتوں کو بٹھا کر مجمع بناتا ہوں، پھر اس کا تذکرہ ان میں کرتا ہوں۔ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اس کے ہونٹ میری یاد سے ہلتے رہتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہمارا تو کوئی ملازم ایسا نہیں کہ جس کو ہم یاد کریں وہ ہمارے ساتھ ہو، ہے ایسا کوئی بیٹا فون کرو بیٹا ابا تو میں دور ہوں، فوراً نہیں آ سکتا۔ اتنا بڑا رب، ساری کائنات کا خالق اور مالک، فرماتے ہیں کہ جب تو مجھے یاد کرے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب تک اس کے ہونٹ میری یاد سے حرکت کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہے وہ کبیر، ہے وہ اکبر، ہے وہ متکبر، ہے وہ اعلیٰ، ہے وہ علی، ہے وہ متعال، لیکن اتنا پیار کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ تو میں بات کر رہا تھا علی انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی، جیسے سمیع اور بصیر انسان کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی۔
سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی، ہم نہیں سن سکتے، اور آواز اتنی لاؤڈ کے ساتھ ہے، اتنی دور جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی دور ہیں، انہوں نے آواز سن لی اس کی، ہم نہیں سن سکتے۔ ہماری سماعت اور سلیمان علیہ السلام کی سماعت میں فرق ہے۔ یہ موبائل فونوں کے جو لہریں ہیں، یہی لہریں آواز بن جاتی ہیں۔ ہم بازار سے گزرتے ہیں، نہ جانے کون کون کس کس کو فون کر رہا ہے، اور وہ آوازیں وہاں سے گزر رہی ہیں اور ہمارے کان نہیں کیچ کر سکتے، حالانکہ ہم بھی سننے والے ہیں مگر نہیں سن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے عذاب کو انسان اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سن لیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ جا رہے تھے، آپ کی سواری ڈر گئی قبر کے عذاب کی وجہ سے۔ اب وہ گدھا گھوڑا سن سکتا ہے، میں نہیں سن سکتا، میں بھی سننے والا ہوں، وہ بھی سننے والا ہے، اور رب رحمان بھی سننے والا ہے۔ تو جب مخلوق کے سننے میں فرق ہے، مخلوق کا مخلوق سے سننے میں فرق ہے، تو خالق کا مخلوق کا سننا ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ بلند ہے، علی ہے، علی بن ابی طالب بھی علی ہے رضی اللہ عنہ، مگر ان کا مرتبہ ایک انسان کے لائق، اور رب رحمان کا مرتبہ رب رحمان کے لائق۔ مصر کے بادشاہ کو قرآن نے العزیز کہا ہے، اذ قالت امرأۃ العزیز، ہے نا، وہ العزیز اس کو کہا ہے، وہ عزت والا تھا، بادشاہ تھا، مگر اس کی عزت اس کے لائق، العزیز رب رحمان کی عزت رب رحمان کے لائق برابر تو نہیں ہو سکتی۔ رب رحمان بارش روک لے تو دنیا کا العزیز قحط زدہ ہو جاتا ہے، 7 سال اس کی بارش روک لی، وہ قحط زدہ ہو گیا، اور رب رحمان کبھی قحط زدہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم ہیں، بالکل ہیں، مگر اس کا معنی نہیں کہ وہ رب ہو گئے ہیں۔ ان کی رافت اور ان کی رحمت ان کے لائق، اور رب رحمان کی رافت اور رحمت ان کے لائق۔ ماں بھی بڑی رحیم ہوتی ہے اپنے بچے پر، بکری اپنے بچے پر بڑی رحیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے جس کی وجہ سے بکری بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چوتھی ٹانگ اٹھا لیتی ہے تاکہ بچے کو سہولت ہو۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے دنیا والے دنیا والوں پر رحمت کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ وہ بھی چھین کر اپنی 100 مکمل کر کے اپنے بندوں پہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے ایمان پر دنیا سے جانے والوں کو معاف فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کہاں ایک رحمت پوری کائنات کے لیے، اور کہاں 99+1 100 رحمت رب رحمان کی ہے، تو رحیم، اور یہ بھی رحیم ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور وہ بھی رؤوف الرحیم ہے، مگر فرق بہت زیادہ ہے۔ کوالٹی میں بھی بڑا فرق ہے، کوانٹٹی میں بھی بڑا فرق ہے۔ یہ ایک رحمت کا 1% رحمت کا نہ جانے 4 ارب انسان ہے، تو اس میں سے کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، اور وہ 100 کی 100 رحمتوں کا مالک ہے۔ تو کوالٹی میں بھی فرق ہے، مقدار میں بھی بڑا فرق ہے۔ اس لیے نام ایک ہونے سے رب کا شریک کوئی نہیں بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رؤوف الرحیم کہا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ رب کے شریک ہو گئے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ علی ہے، اور ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب بھی علی ہیں، مگر دونوں ایک نہیں۔ وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود ہے۔ ہماری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جانے علی، نعوذ باللہ، یا علی مدد، نعوذ باللہ۔ اس کے مقابلے میں دعوت کو عام کرو، لکھو اللہ جانے، اللہ تعالیٰ مدد کرے، ورنہ لوگ تو اس کو پڑھ کر ہی اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں، کتابوں کو تھوڑا پڑھتے ہیں، وہ جو لکھا نظر آیا اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، ہمیں انصاف کا ترازو لے کر اس سے ڈیل کرنا چاہیے، اس سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ انسان کوئی بڑے قد کا تھوڑا کڑیل جوان ہو تو کئی لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے، یہ رب رحمان ہے،
ہم نے کیا قدر کی اس کی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس کی طاقت تو یہ ہے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساری زمینیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان بھی لپٹ کر اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کوئی وکیل کوئی اور آدمی کاغذوں کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیتا ہے، ایسے ہم آسمان کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے لیں گے۔ اور اللہ فرمائے گا انا الملک انا الجبار، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی جبار ہوں۔ این المتکبرون، دنیا میں تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ بولو لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب زمینوں و آسمانوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی۔ اتنا بڑا رب، اتنی اس کی قوت اور طاقت، اور اتنا تو اسے پیار کرے، محبت کرے، اور تو پھر اس کے مقابلے میں تکبر کرے، اس کی صفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں جو بندوں کے لیے بھی سیرت ہیں، جیسے نبی کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس طرح اللہ کی بھی سیرت ہے، اور وہ بندوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، لیکن سارے کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، تو کیا ہم نبی رسول بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ بہادر ہیں تو ہم بہادر بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ شفقت فرماتے ہیں تو ہم شفقت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال کی بھی بعض صفات ایسی ہیں جو بندوں میں ہونی چاہیے، جیسے معاف کرنا، اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، اللہ کی سنت ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کو دیتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو بندوں میں نہیں ہوتی، اور ساری صفات جو بندوں میں ہیں بھی وہ اللہ جیسی نہیں ہوتی۔ تو جو شخص رب ذوالجلال کو متکبر مانتا ہے، جو اس کو کبیر مانتا ہے، جو اس کو اکبر مانتا ہے، جو اس کو علی مانتا ہے، جو اس کو متعالی مانتا ہے، جو اس کو اعلیٰ مانتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی آ جاتی ہے، عظمت آ جاتی ہے، بلندی آ جاتی ہے۔ اور جو رب ذوالجلال کو مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو اس کا ورد کرے، اللہ اس کو عظمتیں دے گا، اللہ اس کو بلند کرے گا، اس کا مطلب سمجھ کر۔ اور جو رب ذوالجلال کی کبریائی کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عظمتیں دے گا، بلندیاں دے گا۔ جو اللہ کو بڑا مانے گا، اللہ اس کو بڑا بنائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کرے اور رب ذوالجلال والاکرام کی تکبر جو اللہ کی چادر ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ فرمایا الکبر ردائی من نازعنی فیہ عذبتہ، او کما قال سبحانہ وتعالی۔ فرمایا تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا، جس نے بھی کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جس نے بھی کہا آنا اعلیٰ، میں بلند ہوں، فرعون کہتا ہے آنا ربکم الاعلیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والا بادشاہ جس کو بعض لوگ نمرود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا ذلتناک اس کا انجام رکھا، عبرتناک انجام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، پہلی سزا اس کی یہ ہوتی ہے اللہ اس پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق تکبر کرتے ہیں ہم ان سے اپنی آیات کو دور کر دیتے ہیں، ہم اس کو گمراہ کرتے ہیں، وجہ کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر سارا قرآن پڑھ جاؤ، ترجمہ پڑھ جاؤ، درس سنا دو، جمعے خطبے، کوئی اثر نہیں ہوگا اس کو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، کون ہے جس کو سال ہو گیا جمعہ پڑھتے ہوئے اور اس پر اثر نہیں ہوا، اس کی عقل شکل نہیں بدلی، اس کا دل نہیں بدلا، اس کا ایمان اپ نہیں ہوا، اس کو فکر کرنی چاہیے، کہیں وائرس موجود ہے۔ فرمایا ہم اس کو اپنی آیات سے دور کر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جتنا چاہے درس سنتا رہے اثر نہیں ہوگا۔
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھے گا بھی مگر اس پر چل نہیں پائے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا، ٹیڑھا راستہ دیکھے گا وہ چل سکے گا، اس پر چلے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، غفلت کا برتاؤ کیا میری آیتوں کے ساتھ، پھر میں نے ان کو دور کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے سینے میں ذرہ برابر تکبر ہوا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت ہمارا کیا بنے گا؟ کلنا یحب ان یکون نعلہ حسنا وثوبہ حسنا، ہر شخص پسند کرتا ہے اچھے کپڑے پہنے، جوتا اچھا پہنے، اور اگر تکبر کا ذرہ آ جائے تو جنت نہیں ملے گی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، بن سور کر رہنا، بال سیدھے کرنا، کنگھی کرنا، مبالغے سے بچتے ہوئے۔ تکبر یہ ہے کہ حق آ جائے تو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جہنم والے، جب ان کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو تکبر کرتے تھے، حق آ جانے کے بعد تکبر کرتے تھے، بڑا بنتے تھے۔ کتنے لوگوں کو حق سمجھ آ جاتا ہے مگر میرا ابا نہیں مانتا، میرا مولوی نہیں مانتا، میرا پیر نہیں مانتا، میرا امام نہیں مانتا، میرا پیشوا نہیں مانتا، اور تو اور میرا اپنا دل نہیں مانتا۔ جب وہ آنے والے حق کی ناقدری کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ 9 بجے والی گاڑی آ جائے اور آپ نہ بیٹھو اس میں، پھر کیا ہوگا؟ وہ نکل جائے گی، پھر نہ 10 بجے آئے گی، نہ 11 بجے آئے گی، نہ 12 بجے آئے گی، پھر اگلے دن 9 بجے آئے گی۔ تو اس لیے جو بات سمجھ آ جائے اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عزیز بھائیو، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مصیبت ہر طبقے میں موجود ہے، ہر طبقے میں موجود۔ مولویوں میں تکبر، نخوت، ہٹو بچو والے، اور آپ ملنے جاؤ مل نہیں سکتے، اور جناب آپ یہ نام لے کر نہیں بلا سکتے، آپ کو قبلہ کدھر گئے ہیں، یہ موجود ہے۔ سیاستدانوں میں بڑا تکبر ہے، حکمرانوں میں بڑا تکبر ہے، الا ماشاء اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو، آدھی دنیا کے حکمران تھے، ایک دن سٹیج پر بیٹھ کر کہتے ہیں لوگو السلام علیکم، وہ میرا ابا ہوتا تھا، وہ میری پٹائی کرتا تھا، اور میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میں بڑی محنت کر کے ان کو چارہ ڈالتا اور جنگل میں لے جاتا، وہ کھا لیتے، پیٹ بھر کر آتے، میں گھر آتا پھر بھی میری پٹائی کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے وہ میرے شیطان آیا تھا، اس نے آ کر کے میرے دل میں تکبر ڈالا تھا، تو میں نے کہا میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو بڑی بات ہے تیری، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ آ جاتا ہے بڑا بننا، بڑا بنانا۔ سب سے پہلا جو مجرم تھا، ظالم ابلیس، اس نے تکبری تو کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، کہتا ہے لو یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی پھینکو تو نیچے جاتی ہے، میں اوپر یہ نیچے، اوپر والا نیچے کو سجدہ کیسے کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ اب اس کی کوشش ہے کہ سب لوگ متکبر ہو جائیں، تکبر کریں۔ 2 چیزیں، ایک تو فرمایا حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، دوسرا فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کوئی کسی کی پیشے کی وجہ سے حقیر سمجھے، یہ جوتیاں بنا رہا ہے، جوتیاں گندی ہوتی ہیں، ان کو ہاتھوں میں پکڑتا ہے، یہ حقیر ہے، میں اچھا ہوں۔ نہ جانے رب ذوالجلال کے نزدیک وہ کتنا اچھا ہو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک پروٹوکول کا معیار یہ ہے کہ جو رب سے زیادہ ڈرتا ہوگا وہ زیادہ بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوئی برادری کی وجہ سے فلاں برادری نیچ، میری برادری اچھی، یہ لینڈ لارڈ سیٹھ اور یہ کمین،
نہ جانے وہ رب الجلال کی عبادت کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ تو اس سے اچھا ہو۔ تو برادری کی وجہ سے، جسمانی ساخت کی وجہ سے، کوئی فربا زیادہ ہو، کوئی لمبا زیادہ ہو، کوئی چھوٹا زیادہ ہو، کسی کا رنگ کالا ہو، کسی کے کان بڑے ہوں، کسی کی ناک کا سائز تھوڑا اپ ڈاؤن ہو، اس وجہ سے اس کو تانا دینا، اس کو دیکھ کر ہنسنا، اس کی وجہ سے اس کا نام بنا دینا، یہ سب تکبر کی نشانی ہے۔ فرمایا لوگوں کو حقیر جاننا، کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے تباہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے، حقیقت کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، وہ کبیر ہے۔ اگر آپ کسی دشمن سے ڈرتے ہیں تو ان ناموں کا واسطہ دو اللہ تعالیٰ کو، یا کبیر، یا متعال، یا متکبر، کہ جب آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو تو آپ کسی بڑے کے پاس جاؤ گے نا، تو اس سے بڑا کون ہے؟ اس کو اس کے ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور شرف سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اس میں کتابوں میں، بلکہ ویکلی میگزینوں میں بہت کچھ رتب و یابس چھپ رہا ہوتا ہے، پہلے اتنی بار درود، آخر میں اتنی بار یہ، اتنی بار یہ، اور فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں ناموں کا واسطہ دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دو، اس کا نام کا مطلب سمجھ کر۔ آپ کو بخشش چاہیے تو آپ کہو اے جبار مجھے بخش دے، ایسا تھوڑے ہوگا۔ اے شدید العقاب مجھے بخش دے، اس کی بجائے کہو اے غفور الرحیم مجھے بخش دے۔ آپ کو بچہ چاہیے، اے وہاب مجھے بچہ دے دے۔ تو اس حاجت کا جو ترجمہ ہے اس نام کے ترجمے سے موافق کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کوئی تعداد خاص نہیں، کوئی جگہ خاص نہیں، کوئی وقت خاص نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو ان کے ساتھ پکارا کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی حاجت ضرور دیتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ درود پڑھنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے لیے درود کی بڑی اہمیت ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اور جب رب متکبر ہے تو ہمیں نہیں بننا چاہیے، اور یہاں یہ عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے کہ اللہ بلند ہے۔ ہمارے معاشرے کی میجورٹی مولوی ہوں یا عوام ہو، وہ ان کو یہ نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جائی ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ ہی ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کو یہ نہیں پتہ، کوئی کہتا ہے اللہ دلوں میں گھسا ہوا ہے، دل بنا کر اس کے اندر رب کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ہے، لا مکان ہے، لا مکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی، بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ، یہ شعر بنائے ہوئے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ لامکاں ہے نہ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف کلمات طیبات اور اعمال صالحہ چڑھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو فرشتے اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ اللہ بلند ہے، اللہ اوپر ہے۔ اپنا عقیدہ ان ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے۔ ایک لونڈی، ایک صحابی آئے، کہتے ہیں حضرت دیکھ لیں اگر یہ مومن ہے تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، لونڈی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ کہتی ہے اوپر۔ میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اللہ اوپر ہے۔ اور یہ ان ناموں کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تو ان ناموں کے تقاضے میں کیا شامل ہو گیا؟ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے۔ نمبر 2، ان ناموں کے واسطے کے ساتھ رب کو پکاریں۔
نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ درست کریں، اور نمبر 4 جب رب عظیم بلند اکبر ہے تو اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اللہ کو دلوں میں نہ گھسائیں نعوذ باللہ۔ جس دل میں تیرے چوری کی پلاننگ ہوتی ہے وہاں رب ہوتا ہے، اور نہ جانے تو کیا کوئی سوچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے اور بہت کبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ اور عمل درست کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔